اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو حج کا مبارک دن بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس عظیم الشان دن کی صدقے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخشے، ہماری مشکلات کو حل کرے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے دل کی حاجات کو پورا کرے، آمین۔ پیارے بہن بھائیو، یوم عرفہ یعنی حج کا مبارک دن جمعہ کے ساتھ آ گیا ہے، تو آپ نے اس مبارک دن کو فضول کاموں میں خرچ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرے اور روزہ اور نماز کی پابندی کرے۔ جیسے کہ بارہا میں اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ 9 ذو الحج اور 10 ذو الحجہ کا بہت ہی زیادہ فضیلت والے یہ دن ہیں، اور ان میں روزہ رکھنے کی تلقین اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، کیونکہ اس دن کے صدقے اللہ پاک اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام کی مشکلات کو حل کیا، جب بھی ان پر کوئی مشکل پریشانی آتی تو اولیاء کرام اور انبیاء کرام کا یہ معمول ہوتا کہ 10 ذو الحجہ کے دن کا روزہ رکھتے۔ پیارے بہن بھائیو، آج کا بہت ہی عظیم الشان دن ہے۔ اس مبارک دن کو فضول کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک اور تسبیحات کا ذکر کرے۔ پیارے بہن بھائیو، میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ جو بھی بات ہو آپ کو پوری طرح سمجھ آ سکے اور آپ آج کے عظیم الشان دن سے محروم نہ رہ سکیں۔ یعنی اس مبارک دن میں جو تسبیحات، جو ذکر، جو ورد کرنے ہیں، ہم آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوارٹز ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ موجود ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کے عظیم الشان دن اور جمعۃ المبارک کے عظیم الشان دن کے صدقے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخشے، ہماری مشکلات کو حل کرے، اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھے۔ حج جیسی عظیم الشان مبارک گھڑیوں کو ہمارے زندگیوں میں بھی شامل عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس سال کے برکت کے صدقے اگلے سال ہمیں بھی اپنا گھر دیکھنا نصیب عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیو، یہ بہت ہی ہمارے لیے مبارک ہوگا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کا دیدار کریں گے۔ اسی لیے آج کے دن زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، عبادات کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی مرادوں اور منتوں کو پالیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا اٹکا ہوا کام ہے، اس دن کے صدقے اللہ پاک آپ کے ہر کام کو آسانی میں بدل دے گا۔ پیارے بہن بھائیو، آج کا روزہ بہت ہی افضل روزہ ہے، اور کل کا یعنی جمعہ اور ہفتہ کا بہت ہی مبارک دن اور بہت ہی مبارک اللہ تبارک تعالیٰ نے گھڑیاں رکھی ہیں جس میں ہماری ہر عبادت کو قبول کرے گا، ہماری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس مبارک دن جمعۃ المبارک کے عظیم الشان دن آپ نے غسل کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے اور مسجد کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ بعد نماز جمعہ آپ نے اپنی زبان پر یعنی عصر کے وقت تک آپ جتنے بھی آپ کے پاس تسبیحات ہیں ان کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ درمیان میں جو وقت ہے، جو گھڑی ہے، بہت ہی مبارک گھڑی ہے، بہت ہی قبولیت والی گھڑی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس میں اللہ پاک ہماری ہر دعا کو قبول و منظور عطا فرمائے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 133 مرتبہ سورہ کوثر، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور مختصر سی سورت ہے لیکن فضیلت اور برکات کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ سورت ہے، آپ نے اس کو مشکلات کے لیے 133 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل
حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مبارک تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی 100 مرتبہ تسبیح نکال لینی ہے۔ اس ورد کو آپ نے ایک کٹوری میں چینی لینی ہے اور اس چینی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی دم کر دینا ہے۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، 133 مرتبہ سورہ کوثر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کو بعد نماز جمعہ یعنی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اور عصر سے پہلے اس ورد کو مکمل کریں، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ سے اس کا سوال کریں، نبی کا صدقہ مانگیں، نبی کی آل کا صدقہ مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو ایسے قبول و منظور عطا فرمائے گا جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس عظیم الشان دن کی قدر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس عظیم الشان اور متبرک دن کو ہمیں اور آپ کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو بخشتے ہوئے ہماری عبادتوں کو قبول و منظور کرتے ہوئے ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آئندہ سال ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، آخر میں التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔